ایک ایران میں سید عالم دین ہے، خطیب ہیں، آغا مہدوی ان کا بھی نام ہے، آغا مہدوی نیا کہتے ہیں انہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ میں 40 پر زیارت پہ گیا ہوا تھا کربلا معلیٰ. تو پہلے کاظمین گیا زیارت پر، تو سن رکھا تھا کہ چونکہ 40 پر بہت مہمان نوازی ہوتی ہے اور کافی اہتمام ہوتا ہے، تو وہ خاص اپنے ساتھ یعنی پیسے لے کے نہیں گیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑے بہت عراقی دینار ساتھ رکھے تھے جو میرے پاس تھے، اور ایک $100 کی جو ہے نوٹ رکھی ہوئی تھی. اب $100 اگر آپ ایران کی کرنسی کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو کافی بڑی رقم بنتی ہے. تو بہرحال $100 میں نے اپنے ساتھ رکھے تھے. کہتے ہیں شاید انشاءاللہ دیکھیں گے پورا ہو جائے گا. اب کہتے ہیں میں کاظمین پہنچا تو حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، تو وہی میں نے اپنی قبا پہنی ہوئی تھی جس میں وہ $100 رکھے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک شیخ عالم دین، بہت خوبصورت جوان اور بڑے سادہ لباس میں مولا کی زری کے سامنے امام کے مصائب پڑھ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو امام کے مصائب پڑھے تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا مصائب سننے کے لیے، اور میں بھی گریہ کرنے لگا. اور وہ مصائب اس نے کچھ انداز سے پڑھے کہ بہت زیادہ مجھ پر بھی گریہ طاری ہوا. تو میرا دل ہوا کہ میں انہیں کچھ اپنے طور پر ہدیہ دوں. تو کہتے ہیں بس وہ میں نے اپنے پاس سے وہ $100 جو تھے وہ نکالے، اور اس طرح سے کہ محسوس نہ ہو کسی کو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی مٹھی میں اچھی طرح سے اس کو بند کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی اس طرح سے جب میں نے دیا انہوں نے لیا، اور انہوں نے بھی کر کے دیکھا نہیں اسے کہ کیا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیا، اور پھر وہ مصائب اور آگے پڑھنے لگے. اب میں جب آگے چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں بتا دوں کہ $100 ایسا نہ سمجھے کہ 2000 تومان ہے. بھائی یہ مثال کے طور پر 1 ملین تومان بنتے ہیں آج کے حساب سے. تو میں واپس پلٹا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ دیا ہے یہ $100 ہے، سنبھال کے رکھیے گا. تو بہت زیادہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے. بھائی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ بس میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میں آ گیا مولا کی زیارت پر 40 پہ، میں نے سوچا آ جائیں گے، زیارت ہو جائے گی. تو کیا زیارت تو ہو رہی ہے، رہنے وغیرہ کا انتظام بھی مولا کہیں نہ کہیں کر ہی دیتے ہیں. لیکن آج ایران سے میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بابا وہاں گئے تو وہاں کا جو ایک عراقی چادر ہوتی ہے حجاب کے لیے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، تو وہ ساتھ لے کے آئیے گا. اور 1-2 چیزیں اور انہوں نے کہیں، در نجف ہے، یہ ہے جو خاص عراق کی سوغات ہے، 1-2 باتیں کہیں جو ہدیے کے لیے آپ دیتے بھی ہیں ویسے معمولاً، لے کے آئیے گا. کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو جب میری بیٹی کا فون آیا تو میں گیا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے حرم میں. میں نے کہا کہ مولا میں کیا کہوں، کسی سے کیا مانگوں، میں آپ کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے مصائب پڑھتا ہوں بس آپ کے. تو بس میں مصائب پڑھنے لگا. کسی کو نہ کہا تھا نہ کچھ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جانتے تھے، انہوں نے یہ اہتمام کیا، انہوں نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ نے جو کچھ تھا وہ آپ کے پاس، وہ آپ نے مجھے سپرد کر دیا. اس سے یہ اہتمام ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی جو اس نے مجھے کہا تھا میں خرید کر لے جاؤں گا ایران، تو وہ خوش ہو جائیں گی میری بیٹی. من توکل علی اللہ ظل، یہ مولا کا کلام ہے. جو اللہ پر توکل رکھے اللہ اسے اپنی سایہ رحمت میں لے لیتا ہے.